اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے. اب زکوٰۃ دینا بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے, اور صدقہ ہے, خیرات ہے, نفل صدقات ہے, یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ کرنے والے بھی اللہ کی مغفرت کے وعدے کے مستحق. لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھنا چاہیے میری بہنوں, زکوٰۃ کا جو اصل مقصد اور زکوٰۃ کا جو نظام اسلام میں بنایا گیا ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ضرورت مندوں تک مالداروں کے زکوٰۃ کا پیسہ پہنچایا جائے, اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے, اور اپنی کمیونٹی کو مضبوط کیا جائے, اور مسلمان سماج کو دست و بازو کو مضبوط کر کے مسلمان قوم کو پیروں پر کھڑا کیا جائے. یہ مقصد تھا زکوٰۃ کا. لیکن آج معاف کیجئے گا, ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا. حالانکہ زکوٰۃ رمضان کا فریضہ نہیں ہے. جیسا روزے رمضان میں رہنا ہے, زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن ہم نے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص بنا دیا. بھئی کسی مصلحت کے تحت, کچھ حکمتوں کے تحت علماء کرام نے توجہ دلائی تھی کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ اس میں 1/70 کا اجر دیتے, لہذا رمضان میں زکوٰۃ دو, رمضان میں صدقہ خیرات کرو, رمضان میں دینی مدارس اور دینی اداروں اور دینی تنظیموں اور تحریکوں کا خیال کرو, ان کو مضبوط کرو تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. رمضان اجر کے لوٹنے کا مہینہ ہے, یہ کہہ کر زکوٰۃ کے نکالنے کی ترغیب دلائی تھی. لیکن ہوا کیا؟ اب ہوتے 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 اکثریت نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھ لیا. اب رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں, جیسے کہ آخری عشرہ چل رہا, شب قدر کے بعد میں کئی ایسے لوگ رہتے جو بولتے نہیں ہے صاحب, ختم ہو گئے پیسے پورے. بولتے ارے آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ نکلی نہ ہو, نکلی تھی صاحب لیکن ختم ہو گئے 1 لاکھ روپے, کہاں ہیں اب, پورے بانٹ دیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے کہ وہ زکوٰۃ کو ضرورت کے موقعوں پر خرچ کرنے کا مزاج بنائیں, تقاضوں پر اپنے مال کو نکالنے کا مزاج بنائیں. اللہ نے مال دیا تو اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کر کے رکھ لیں, کچھ حصہ رمضان میں نکالیں اور بقیہ حصہ سال بھر کے لیے رکھ لیں. اب لوگ ضرورت مند آ رہی, اب ایک صاحب بولے کہ ایک صاحب کے اوپر قرض ہے, لاکھوں کا قرض ہے, سودی قرض ہے. اب ان صاحب کو سودی قرض کی چنگل سے بچانا ہے, ان کی مدد کی ضرورت ہے. اب کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ, لاکھوں کا؟ بھئی زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ رہے گی, وہ بیچارہ بند مٹھی 10 20 25 50 دے سکتا کہ بھئی چلو آپ مستحق ہے, قرض میں ہیں, آپ کو زکوٰۃ لینے کی بھی اجازت ہے, لہذا یہ لے لو, اپنا قرضہ پٹا لو. اب ایک بیچارہ ہاسپٹل میں پریشان ہے, بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, مدد کا تقاضا آیا, اب پیسے دینے کو کس کے پاس بھی نہیں ہے, 100 روپے نہ نکل رہے, نہیں ہے بھائی پیسے نہیں ہے. ارے آپ پہ تو 15,000 کی زکوٰۃ نکالے نا, ہاں 15,000 کی زکوٰۃ نکالے تو ختم ہو گئی پوری وہیں رمضان میں. ضرورت اب پڑ رہی نا میرے بھائی, اب کیا کرتے آپ, اب کیا کریں گے؟ بعض ایسے بچے ایسے بچیاں ہیں جو مستحق زکوٰۃ کے, وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اب ان کے پاس میں پیسے نہیں ہے فیس بننے کے واسطے. اب فیس کا ٹائم آ گیا, ایگزام کا ٹائم آ گیا, اب ان کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا. زکوٰۃ لے سکتے لیکن زکوٰۃ دینے والے کے پاس زکوٰۃ دینے کو ہے اتنے پیسے, لہذا یہ زکوٰۃ کے مال کو رمضان میں پورا خرچہ کرنے کا جو ہم نے ایک رواج بنایا ہے, اسے ختم کرنے کی ضرورت. تھوڑا خرچ کرے, سال بھر اٹھا کے رکھے ضرورت مندوں کے لیے, 2-4 مہینے 6 مہینے بھی لگتا ہے وہ بھی غنیمت ہے, لیکن اپنے مال کو ایک ہی رمضان کے مہینے میں سارے لوگ دے دے رہے, سب دے دے رہے. اس سے کیا ہو رہا, راشن پیکٹ بنا کے بانٹ دیے. ایک آدمی فلاں گلی میں بٹ رہا, جا کے راشن پیکٹ لا لیا, دوسری گلی میں بٹ رہا, وہاں سے بھی لا لیا, تیسری میں بٹ رہا, وہاں سے بھی لا لیا, اور چوتھی میں بٹ رہا, وہاں سے بھی مل گیا. ایک دوست پہچان والا فون کر کے بولا بھائی آپ ضرورت مند ہیں نا, ہماری بستی میں بانٹ رہے تھے, آ جاؤ آپ کی بھی ایک پیکٹ دے دے دو بول کے. اب وہ 5 پیکٹ راشن کے لے کے انہیں کیا کریں گا, لامالا, ایک کھائیں گا 2 کھائے گا, بقیہ تو بیچے گا. اتنا زیادہ ہاتھ چھوڑ کے کیوں خرچہ ہو رہا, کیونکہ سارے لوگ رمضان میں دینا چاہ رہے. نہیں ایسا مت کرو. یہاں آنے والی بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, اب کی بار زکوٰۃ کا حساب کرو تو اٹھا کے رکھو پیسہ. میرے پاس بھی تقاضے آتے ہیں, اب مہینے میں اجتماع میں آئے, کسی تقاضے کا اعلان کرنا تو سوچنا پڑتا, کیونکہ کہاں سے اعلان کریں گے صاحب, پیسے نہیں ہے بولتے.
تو زکوٰۃ تو نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، لہذا زکوٰۃ کے مال میں سے سال بھر خرچ ہو جائے ایسی ترتیب بنا لو، اٹھا کے رکھو، کم سے کم 5-6 مہینے تو بھی کم سے کم اس کو استعمال کرنے کی ترتیب بناؤ۔ رمضان میں سارے خرچہ کر کے اب سال بھر ضرورت مند آ رہے تو نیہ صاحب بول لینے سے اچھا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے رکھو۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں نفل مال بھی ہے، نفل مال بھی خرچہ کرو، زکوٰۃ دو اللہ کے راستے میں، خیرات دو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر صدقہ دو اللہ کے راستے میں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ایک اچھا آسان نظام یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں کوئی باکس، کوئی ایسا غلے کی شکل بنا لیں کہ جس میں وہ روزانہ پیسے ڈالتے رہیں۔ روزانہ پیسے بچ کے آ جاتے ہیں، ترکاری میں سے، اناج میں سے، راشن میں سے، دودھ میں سے، دہی میں سے، ہرے مسالے میں سے کچھ بچ جاتے ہیں، روپیہ 2 روپے 5 روپے اس میں ڈالتے رہیں۔ اپنے گھر کے بچوں کو بھی عادی بنائیں، دیکھو بیٹا آپ کو جب بھی 2 4 5 روپے 10 روپے آپ کے پاس ہو، آپ اپنے ضروری خرچے کر لینے کے بعد میں اس میں ڈالا کرو، ڈالتے جاؤ۔ شوہر سے کہہ دو کہ جی آپ جب گھر کو آئیں تو روزانہ کبھی 10 کبھی 20 اپنی سہولت سے آپ ڈال دو، کبھی 2-4 دن میں ایک مرتبہ 50 روپے ڈال دو، آپ جو ڈال سکتے ڈالو، لیکن ڈالو۔ گھر کے ہر فرد کو اس کا عادی بنائیں کہ بھئی اس کے اندر ڈالو ڈالو ڈالو، ڈالتے ڈالتے 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے میں کچھ رقم جمع ہو جائے، اب وہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ علاقے کے کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی بے سہارا کا اس پیسے کے ذریعے مدد کرو، کسی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی تعلیمی مدد کرو، کسی کو بکوں کی ضرورت ہے بکس دلا دو، کسی کو بیگ کی ضرورت ہے بیگ دلا دو، کسی کے پاس ڈریس نہیں ہے ڈریس دلا دو، کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے اناج ڈلوا دو۔ کتنے کام کر سکتے ہیں ہر مہینہ ہم چاہیں تو۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں کرو، 2 ہے دونوں کرو، اکیلے ہیں اکیلے کرو، کچھ مشکل نہیں۔ پورے مہینے میں بھلے 20 روپے جمع ہو، 200 روپے جمع ہو، 2000 جمع ہو، اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی مغفرت کے وعدے کے مستحق ہیں۔